بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الکافرون واکثرہم الفاسقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض علماء یہود نے کچھ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور دیگر انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہا کہ آپ نے مسلمانوں میں خوبی کیا دیکھی ہے کہ ہم سے محبت کا ناطہ توڑ کے مسلمانوں سے جوڑ لیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا دین سارے دینوں سے بہتر ہے، مسلمانوں کی قوم ساری قوموں سے بہتر ہے، اور مسلمانوں کے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ تو اس پر وہ یہودی کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہودیت سارے دینوں سے افضل ہے اور بنی اسرائیل سارے جہاں سے افضل ہے۔ تو ان یہود کی تردید میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تائید میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اے صحابہ کرام، یعنی وہ لوگ کہ جن کو ایمان کے ساتھ ساتھ دیدار مصطفیٰ کی نعمت بھی میسر رہی، کہ تم امت مصطفیٰ کریم کی ساری امت سے تم افضل ہو، یعنی قیامت تک آنے والی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت سے افضل ہو۔ خواہ کوئی کتنی ہی نیکیاں کر لے، کتنے ہی نیک اعمال کر لے، مگر تمہارے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت، یعنی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں، تم گزشتہ ساری امتوں سے افضل ہو، کیونکہ تمہیں امام الانبیاء کی نسبت حاصل ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی۔ تمہیں امام الانبیاء کی نسبت میسر ہے کہ جو نعمت کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی۔ تم لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تم ہی ہو کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کے حق میں گواہی دو گے، اور چونکہ گواہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اس لیے تم سارے نبیوں کے پیارے ہو، اور تمہارے ذریعہ سے تبلیغ کا کام ہوگا، یعنی کافر مسلمان ہوں گے، اور تمہارے ہی ذریعہ سے خدا کی رحمتیں لوگوں پر آئیں گی، تمہارے ہی ذریعہ سے خدا کی رحمتیں لوگوں پہ نازل ہوں گی، کیونکہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب تم جیسا ایمان لے آتے تو ان کے بھی دین و دنیا میں بھلا ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا ہی خدا کو ماننا ہے، اور ذات مصطفیٰ کا انکار یہ خدا کا انکار بھی ہے اور ساری ایمانیات کا انکار بھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے تاجدار کائنات کی ذات پاک کو مانا تھا، صحابہ نے ذات مصطفیٰ کو مانا تھا، ذات مصطفیٰ پہ ایمان لائے تھے، تو خدا نے فرمایا تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی مصطفیٰ کریم کی ذات پہ ایمان رکھنے والوں تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اور وہ جو اہل کتاب تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، اور قیامت وغیرہ ساری ایمانیات کو بھی مانتے تھے، مگر اس کے باوجود فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ مطلب کیا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایماندار نہیں، حالانکہ خدا کو بھی مانتے ہیں، خدا کی ذات کو بھی مانتے ہیں، خدا کی صفات کو بھی مانتے ہیں اور ساری ایمانیات کو بھی مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ایماندار نہ ہو سکے۔ اور یہ کوئی بندہ نہیں فرما رہا، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، خود خدا فرما رہا ہے، خود خدا فرما رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود ایماندار نہ ہو سکے۔ وہ ایماندار کیوں نہ ہو سکے؟ کیونکہ وہ تاجدار کائنات کی ذات پر انہوں نے ایمان نہ لائے، انہوں نے ذات مصطفیٰ کو نہ مانا، ذات مصطفیٰ پہ وہ ایمان نہ لائے کہ جو کہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے جس نے ذات مصطفیٰ کو مان لیا، جس نے تاجدار کائنات کی ذات کو مان لیا، وہ اس نے خدا کو مان لیا، وہ مومن ٹھہرا، وہ ایماندار ٹھہرا، اور جس نے تاجدار کائنات کی ذات پاک کو نہ مانا، بے شک وہ ایمانیات کو مانتا رہا، اس نے خدا کو بھی مانا، خدا کی ذات پہ بھی اس کا ایمان تھا، مگر وہ اس کے باوجود ایماندار نہ ہو سکا۔ تو کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایمان کی اصل اور اصل ایمان ذات مصطفیٰ ہے۔ جس نے ذات مصطفیٰ کو مان لیا وہ مومن ہو گیا، اور جس نے ذات مصطفیٰ کو نہ مانا وہ بے ایمان ٹھہرا۔ اس لیے صحابہ کرام چونکہ ذات مصطفیٰ اصل ایمان ہے، جس نے ذات مصطفیٰ کو مان لیا وہ ایماندار ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ اس لیے صحابہ کرام ساری امت میں سے افضل ہیں، تاجدار کائنات کی ساری امت سے افضل صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو تاجدار کائنات کا قرب سب سے زیادہ حاصل تھا، ایمان کی دولت کے ساتھ ان کو دیدار مصطفیٰ کی نعمت بھی میسر تھی، تاجدار کائنات کی صحبت پاک بھی ان کو حاصل تھی، اور چونکہ ذات مصطفیٰ اصل ایمان ہے، اور جس کو تاجدار کائنات کا قرب جتنا زیادہ نصیب ہوا، ذات مصطفیٰ کے کوئی جتنا زیادہ قریب ہو گیا، اس کا ایمان اسی درجے کا اعلیٰ ٹھہرا۔ تو چونکہ صحابہ کو ساری امت میں سے سب سے تاجدار کائنات کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوا، مصطفیٰ کریم کا سب سے زیادہ ان کو قرب میسر رہا، اس لیے وہ سب سے ان کا ایمان سب سے اعلیٰ ٹھہرا، اس لیے وہ امت میں سے سب سے اعلیٰ جماعت ہے۔